السماء وهو السميع العليم. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد قال رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا. ہم 11واں جز کر رہے ہیں، 11 جز ہے یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم. اب دیکھیں، جیسے ہم نے پچھلے جز میں پڑھا تھا کہ کس طرح سے غزوہ تبوک کی تیاری ہو رہی ہے، غزوہ ہو چکی ہے، جب آپ پلٹ رہے ہیں تو وہاں سے بات کو آ رہی ہے کہ جب تم پلٹ کر ان کے پاس پہنچو گے تو یہ طرح طرح کے عذرات پیش کریں گے، مگر تم صاف کہہ دینا، یہ بہانے نہ کرو، ہم تمہاری کسی بات کا اعتبار نہ کریں گے، اللہ نے ہم کو تمہارے حالات بتا دیے ہیں، اب اللہ اور اس کے رسول تمہارے طرز عمل کو دیکھے گا، پھر تم اس کی طرف پلٹائے جاؤ گے جو کھلے اور چھپے سب کا جاننے والا ہے، اور وہ تمہیں بتا دے گا تم کیا کچھ کرتے رہے ہو. تمہاری واپسی پر یہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے صرف نظر کرو، تو بے شک تم ان سے صرف نظر ہی کر لو، کیونکہ یہ گندگی ہے اور ان کا اصل مقام جہنم ہے جو ان کی کمائی کے بدلے میں انہیں نصیب ہوگی. یہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، حالانکہ اگر تم ان سے راضی ہو بھی گئے تو اللہ ہرگز ایسے فاسق لوگوں سے راضی نہ ہوگا. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کس قدر ناراض ہے منافقوں سے. پھر آگے اللہ کہہ رہا ہے وہ مہاجر اور انصار جنہوں نے سب سے پہلے دعوت ایمان پر لبیک کہنے میں سبقت کی، نیز وہ بعد میں جو راست بازی کے ساتھ ان کے پیچھے آئے، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے. اللہ ان کے لیے ایسے باغ مہیا کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، یہی عظیم الشان کامیابی ہے. اب دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مہاجرین اور انصار کر کے مخاطب کیا ہے، اور اللہ نے کہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. تو آپ کو پتہ ہے صحابہ اکرام کا جب بھی نام لیں تو ان کے بعد کیا کہنا چاہیے؟ رضی اللہ عنہ. پھر کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے ایک مسجد بنائی اس غرض کے لیے کہ دعوت حق کو نقصان پہنچائیں اور خدا کی بندگی کرنے کے بجائے کفر کریں اور اہل ایمان میں پھوٹ ڈالیں. اس بظاہر عبادت گاہ کو اس شخص کے لیے کمین گاہ بنائے جو اس سے پہلے خدا اور اس کے رسول کے خلاف برسر پیکار ہے. وہ ضرور قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ ہمارا ارادہ تو بھلائی کے سوا کسی دوسری چیز کا نہ تھا، مگر اللہ گواہ ہے کہ وہ قطعی جھوٹے ہیں. تم ہرگز اس عمارت میں کھڑے نہ ہونا جو مسجد اول روز سے تقوی پر قائم کی گئی تھی، وہی اس کے لیے زیادہ موزوں ہے، تم اس میں عبادت کے لیے کھڑے ہو. ایسے لوگ ہیں جو وہاں پہ ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں اور اللہ پاکیزگی اختیار کرنے والے کو پسند کرتا ہے. واللہ یحب المتطہرین. آپ کو پتہ ہے یہ کس کی تعریف ہو رہی ہے؟ یہ قبا کے رہنے والے لوگوں کو، کہ وہ اتنے پاک اور صاف رہتے تھے کہ اللہ نے یہاں پہ ان کی اس تعریف کا ذکر کیا ہے. تو آپ ہمیشہ جو ہے نا پاکی جو ہے نصف ایمان ہے، پاک صاف رہا کریں، بلکہ زیادہ تر کوشش کریں کہ وضو کی حالت میں رہیں. گھر سے جب بھی نکلنا ہو، چاہے وہ شادی ہی اٹینڈ کرنی ہو یا شاپنگ ہی کیوں نہیں کرنی ہو، تو آپ میک اپ کرنے سے پہلے، کچھ پہننے سے پہلے، سب سے پہلے کیا کریں؟ آپ وضو کریں، وضو کے ساتھ باہر نکلیں. یہ آپ اپنا معمول بنا لیں. اس میں دیکھیے جو مسجد زرار کی بات آ رہی تھی، اس میں مسجد انہوں نے اس لیے بنائی تھی تاکہ وہ لوگ چاہتے تھے کہ منافقین لوگ، جو ان کے سارے منافقوں کے سردار جو تھے وہ، اور یہ ابو عامر ایک راہب تھا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھتا تھا، حسد رکھتا تھا. وہ سمجھتا تھا کہ اس کا جو کاروبار چل رہا تھا روحانیت کا اور نا درویشت کا، تو اس میں کیا ہو گیا ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے اس کو اس کے کاروبار کو بگاڑ دیا. تو اس لیے وہ کیا کرتا تھا؟ نفرت کرتا تھا. تو انہوں نے سوچا کہ ہم کہاں بیٹھیں، کس کے گھر بیٹھیں تو لوگوں کو خبر ہو جائے گی. تو بہتر یہ ہے کہ ایک مسجد جب بنائیں گے تو بڑا دیکھنے میں تو اچھا کام لگے گا اور لوگوں کو لگے گا ہم نے اللہ کا گھر بنایا ہوا ہے، تو ہم پر شک بھی نہیں ہوگا، دینداری کا پردہ بھی پڑا رہے گا. لیکن اس مسجد کے کیئر ٹیکر جو ہے ہم رہیں گے، اور اس میں ہم لوگ کن لوگوں کو بلائیں گے جس سے ہم کیا کرنا چاہیں، جو اسکیمنگ کرنا ہے، جو کیسر روم کے ساتھ یا مشرکوں کے ساتھ. تو یہ میٹنگ کہاں ہوگی؟ تو یہ مسجد اس نیت سے بنائی گئی تھی. تو مدینہ میں اس وقت صرف 2 مسجدیں تھیں، ایک مسجد قباء جو شہر کے مضافات یعنی سبب میں تھی، دوسری مسجد نبوی جو شہر کے اندر تھی. ان 2 مسجدوں کی موجودگی میں تیسری مسجد بنانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. اور اس وقت جو ہے نا انسان کی ذہنیت ایسی نہیں تھی، مطلب دیندار لوگوں کی ذہنیت ایسی نہیں تھی کہ مسجد کے نام سے ایک عمارت بنا دیا جائے جو خود اونا بولتے نا آپ نے خود ہی اس کو ثواب کا درجہ دے دیا ہے، اور
اس کی جو ضرورت ہو یا نہ ہو، بلکہ اس کے برعکس ایک نئی مسجد بننے کے معنی یہ تھے کہ مسلمانوں کی جماعت میں خواہ مخواہ کی تفریق رونما ہو، جسے ایک صالح اسلام نظام کسی طرح سے بھی گوارا نہیں کر سکتا۔ ہم تھوڑا سا اپنے اوپر دھیرے سے نہ بولتے اپنا اگر اس میں دیکھیں گے تو ہم نے آج کل کیا کر لیا ہے، ہمارے گاؤں میں اتنی مسجدیں ہیں، پھر ہم ان کے وہاں پہ نہیں جائیں، ان کے محلے میں کیوں پڑھنے جائیں، ہم اپنے محلے میں اس سے زیادہ خوبصورت مسجد بنائیں گے۔ تو اللہ کو خوش کرنے کے بجائے ہم اپنی میں کو خوش کرنا چاہتے ہیں۔ تو جب دیکھیں کہ کام بظاہر اچھا ہے لیکن اس میں دیکھیں کہ نیت بھی ٹھیک ہے یا نہیں، ضرورت ہو تو بنائیں ورنہ کوئی اور اچھے کام میں لگائیں۔ اس کے بعد اگر اللہ کہہ رہا ہے حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں سے ان کے نفس، ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں۔ وہ اللہ کی راہ میں لڑتے، مرتے اور مارتے ہیں، ان سے جنت کا وعدہ ہے۔ اللہ کے ذمے ایک پختہ وعدہ ہے تورات اور انجیل اور قرآن میں۔ وہ کون ہے جو اللہ سے بڑھ کر اپنا عہد پوری کرنے والا ہو؟ بس خوشیاں مناؤ اپنے اس سودے پر جو تم نے خدا سے چکا لیا، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اب اللہ رب العالمین ہم سے کیا کہہ رہا ہے کہ ہم اللہ سے سودا کر لو، کیا کس کے بدلے میں؟ ان کے نفس اور ان کے مال کے بدلے میں۔ اسی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ التوبہ میں 24 نمبر کی آیت میں فرمایا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے باپوں بھائیوں اپنے کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہارے ازواج، تمہارے عزیز و اقارب اور تمہارے وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور تمہارے وہ کاروبار جن کے مانند پڑ جانے کا تم کو خوف ہے اور تمہارے وہ گھر جو تم کو پسند ہیں، تم کو اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے عزیز تر ہیں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ تمہارے سامنے لے آئے، اور اللہ فاسق لوگوں کی رہنمائی نہیں کرتا۔ اس 24 نمبر آیت میں اللہ نے ایک ترازو رکھ دی ہے کہ ایک بائیں طرف جو ہے 8 محبت اللہ نے جمع کی ہے، اس میں سے 5 انسانی رشتوں کے تعلق سے ہے اور 3 مال کے تعلق سے ہے۔ دیکھیے، باپ، بیٹے، بھائی، ازواج، عزیز و اقارب، انہی کے بیچ میں ہماری تمام رشتہ داریاں ہوتی ہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ کہہ رہا ہے 3 محبت مال کے تعلق سے کہ جو مال تم نے کمائے ہیں، یعنی آلریڈی جو کما لیا اس کی محبت، وہ کاروبار کی دکان چل رہی ہے تو ابھی بند ہوگی تو ایسا ہوگا، یا ابھی بزنس چل رہا ہے تو نقصان ہوگا، تو وہ کاروبار جن کے مانند کم ہو جانے کا تمہیں خوف ہے، اور پھر وہ گھر جس کو تم نے بڑی محنت سے سجایا ہے، سنوارا ہے، وہ تم کو کس سے زیادہ محبوب ہے؟ اللہ سے، رسول سے اور اس کے دین میں جد و جہد کرنے سے۔ تب اللہ کہہ رہا ہے کہ تم رک جاؤ، اور یہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے مومنوں سے ان کے نفس اور ان کے مال کے بدلے کیا کہہ رہے ہیں؟ جنت کے بدلے۔ وہاں پہ دیکھیے میں نے کہا نا 2 ہی چیز چلتی ہے، نیکی یا بدی، تو وہاں پہ جنت کی پرائز کیا ہے؟ یہ 8 پرائز ہے۔ اس کو اگر آپ ابھی اس کی قیمت لگا دیں، کیونکہ کیا ہے، ویسے تو ہے بڑی حقیر چیز لیکن آج اس کی قیمت بہت ہے، اللہ دے رہا ہے، اس کو لگا دیجئے، اللہ کے ہاتھ سودا کر لیجئے۔ اور اللہ نے کہا ہے کہ کون ہے جو اللہ سے زیادہ وعدہ کو پورا کرنے والا ہے، اور اللہ نے یہ بات نہ ہی قرآن میں کہی ہے بلکہ توریت میں بھی کہی تھی اور انجیل میں بھی کہی تھی۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ایسے منافع بخش کاروبار میں ملوث کرے، آمین۔ پھر آگے اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے معاف کر دیا نبی کو اور ان مہاجرین و انصار کو جنہوں نے بڑی تنگی کے وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اگرچہ ان میں سے کچھ لوگوں کے دل کجی کی طرف مائل ہو چکے تھے، مگر جب انہوں نے اس کجی کا اتباع نہ کیا بلکہ نبی کا ساتھ ہی دیا تو اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ بے شک اس کا معاملہ ان لوگوں کے ساتھ شفقت و مہربانی کا ہے، اور ان تینوں کو بھی اس نے معاف کیا جن کے معاملے کو ملتوی کر دیا گیا تھا، جب زمین اپنی ساری وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی اور ان کی اپنی جانیں بھی ان پر بار ہونے لگیں، اور انہوں نے جان لیا کہ اللہ سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ خود اللہ ہی کے دامن رحمت کے سوا نہیں ہے، تو اللہ اپنی مہربانی سے ان کی طرف پلٹا تاکہ وہ اس کی طرف پلٹ آئیں، یقیناً وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ ان اللہ هو التواب الرحیم۔ اب دیکھیے اس غزوہ تبوک سے جب واپس ہوئے تو میں ایک اور بات پہلے بتا دوں پھر میں اس ٹاپک کی طرف آؤں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غزوہ تبوک سے پلٹتے ہوئے آپ کو 5 چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عطا کی جس سے پہلے کسی کو نہیں ملی۔ نمبر 1 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالم کے لیے اور قیامت تک کے لیے رسول بنائے گئے، خاتم النبیین۔ یہ جو مہر آپ کو ملی، یہ جو ہے کہ وہ آپ آخری رسول ہیں، یہ کب ملی؟ تبوک سے واپسی پہ۔ دوسرے، مسلمانوں کے لیے ساری زمین جو ہے، دنیا کی ساری زمین نماز کی جگہ ہے، آپ کہیں بھی نماز قبلہ رو ہو کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تیسرا، مال غنیمت میری امت کے لیے حلال کیا گیا،
یعنی ہم نے پڑھا تھا سورہ انفال میں کہ مال غنیمت کے تعلق سے، تو اللہ نے کہا کہ پہلی کی امت پہ حلال نہیں تھا، آپ کے لیے حلال ہے۔ چوتھے اللہ کے رسول نے کہا مجھے وہاں فتح دی گئی جب مدینہ 1 مہینے کی مسافرت کے پیچھے تھا میرے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کو چھوڑ کر 1 مہینے کی مسافرت پہ آ کے سیریا کے پاس ایک دم قریب بارڈر پہ آئے تھے، اور وہاں پہ اللہ نے آپ کو فتح دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر پیچھے سے کوئی دشمن آ جاتا تو وہ تو پورا کھلا پڑا تھا، لیکن اللہ نے آپ کو کیا کیا، وہاں پہ فتح دی۔ پانچویں چیز، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کہا کہ تم مانگو، میں تم کو عطا کروں گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو میں نے روک لیا، اور میں قیامت کے دن اس کو مانگوں گا اپنی امت کے لیے۔ اللہ سے دعا ہے ہم ایسے کام کریں، ہم ایسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، ان کی سنتوں کو اپنائیں کہ ہم اس دعا میں شامل ہو جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا میں ہمارا بھی انشاءاللہ حق ہو۔ تو وہ چیز کیا ہے کہ اس پہ یقین رکھیں، اللہ کے رسول سے محبت کریں، اور ان کی سنتوں کا اتباع کریں۔ اب آپ دیکھیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ ان تینوں کو بھی معاف اس نے کیا جس کا معاملہ ملتوی کر دیا گیا تھا۔ تو یہ تینوں کون تھے، میں تھوڑی سی اس کے بارے میں پس منظر جان لیں، پھر آپ صحابہ سے بہت محبت بھی کریں گے، اور یہ بات بھی پتہ چلے گا کہ اللہ نے کیوں یہاں پہ یہ تواب والے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ یہ تینوں جو صاحب تھے وہ کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع تھے۔ ان تینوں صاحبوں میں سے حضرت کعب نے اپنی ڈیٹیل سے یہ واقعہ اپنا بتایا ہے کہ غزوہ تبوک کی تیاری کے زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مسلمانوں سے جنگ کی شرکت کی اپیل کرتے تو میں ارادہ کر لیتا تھا، اور میں ہمیشہ جو ہے جنگ میں تیار، وہ بدری صحابی بھی ہیں تو بڑے تیاری بہت آسان تھی، لیکن اس دفعہ کیا ہوا، میں نے کہا کہ میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں تیار ہو جاؤں گا، لیکن روز جو ہے ایک دن ڈیلے ہوتا گیا، اور یہاں تک کہ وقت نکلنے کا آ گیا اور میری تیاری نہیں تھی، تو میں نے کہا کہ ان لوگ کو نکلنے دو، قافلہ دھیرے رفتار سے چلتا ہے، میرے پاس تیز گھوڑے موجود ہیں، میں پھر نکل جاؤں گا، لیکن پھر وقت ایسا ہے کہ سستی کے باوجود میں نکل نہیں پایا اور میں بیٹھا رہ گیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس تشریف لائے تو حسب معمول آپ نے مسجد میں آ کر 2 رکعت نماز پڑھی اور پھر لوگوں سے ملاقات کے لیے بیٹھے۔ اس مجلس میں منافقین نے آ کر اپنے عذرات یعنی لمبی چوڑی جو ہے قسموں کے ساتھ پیش کرنے شروع کیے۔ یہ 80 سے زیادہ آدمی تھے۔ حضور نے ان میں سے ایک کی بناوٹی باتیں سنی، ان کے ظاہری عذرات کو قبول کیا اور ان کے باطن کو خدا پر چھوڑ دیا، ٹھیک ہے۔ پھر جب میری باری آئی تو میں نے آگے بڑھ کر سلام عرض کیا، آپ میری طرف دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا تشریف لائیے، آپ کو کس چیز نے روکا تھا؟ میں نے عرض کیا خدا کی قسم اگر میں اہل دنیا میں سے کسی کے سامنے حاضر ہوتا تو ضرور کوئی نہ کوئی بات بنا کر اس کو راضی کرنے کی کوشش کرتا۔ باتیں بنانی مجھے بھی آتی ہیں، مگر آپ کے متعلق میں یقین رکھتا ہوں کہ اگر اس وقت میں جھوٹی عذر پیش کر کے آپ کو راضی کر بھی لیا تو اللہ ضرور آپ کو مجھ سے ناراض کر دے گا۔ البتہ اگر سچ کہوں اور آپ ناراض ہی کیوں نہ ہو جائیں، مجھے امید ہے کہ اللہ میرے لیے معافی کی کوئی صورت پیدا فرمائے گا۔ دیکھیے اللہ سے ان کو امید تھی۔ واقعہ یہ ہے کہ میرے پاس کوئی عذر نہیں تھا جسے میں پیش کروں، میں جانے پر پوری طرح قادر تھا، مگر سستی مجھ پر حاوی تھی۔ اس پر حضور نے فرمایا یہ شخص جس نے سچی بات کہا اچھا اٹھ جاؤ اور انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تمہارے معاملے میں کوئی فیصلہ کر دے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام حکم دے دیا کہ ہم تینوں آدمیوں سے کوئی بات نہ کریں۔ وہ دونوں تو گھر بیٹھ گئے، مگر میں نکلتا تھا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا تھا، بازاروں میں بھی چلتا پھرتا تھا، کوئی مجھ سے بات نہ کرتا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہ زمین ہی بدل گئی اور میں یہاں اجنبی ہوں، اس بستی میں کوئی میرا جاننے والا نہیں ہے۔ مسجد میں نماز کے لیے جاتا تو حسب معمول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتا اور میں انتظار ہی کرتا رہتا کہ جواب میں آپ جواب دیں گے۔ میں نماز میں نظریں چرا کر حضور کو دیکھتا، آپ کی نگاہیں مجھ پر کیسے پڑتی ہیں، مگر وہاں حال یہ تھا کہ جب تک میں نماز پڑھتا آپ میری طرف دیکھتے رہتے اور جہاں میں نے سلام پھیرا آپ نے میری طرف سے نظر ہٹا لی۔ ایک روز میں گھبرا کر اپنے چچا زاد بھائی اور بچپن کے یار ابو قتادہ کے پاس گیا اور ان کے باغ کی دیوار پر چڑھ گیا، انہیں سلام کیا، مگر اس اللہ کے بندے نے سلام کا جواب تک نہ دیا۔ میں نے کہا ابو قتادہ میں تم کو خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کیا میں خدا اور اس کے رسول سے محبت نہیں رکھتا؟ وہ خاموش رہے۔ میں نے پھر پوچھا، پھر وہ خاموش رہے۔ تیسری مرتبہ جب میں نے قسم دے کر یہی سوال کیے تو انہوں نے اتنا کہا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ اس وقت میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور میں دیوار سے اتر آیا۔
اس کے بعد 40 دن ہو چکے تھے تو اللہ کے رسول نے حکم دیا ان کی بیویوں کو کہ وہ کیا کریں، اپنے میکے چلی جائیں جب تک اللہ اس کے معاملہ کو فیصلہ نہ کر دے۔ تو یعنی ان لوگ مکمل ان کا بائیکاٹ ہو گیا تھا۔ پھر 50ویں دن صبح کی نماز کے بعد میں اپنی مکان کے چھت پر بیٹھا ہوا تھا اور اپنی جان سے بیزار ہو رہا تھا کہ یکایک کسی شخص نے پکار کر کہا، مبارک ہو کعب بن مالک۔ میں یہ سنتے ہی سجدے میں گر گیا اور میں نے جان لیا کہ میری معافی کا حکم ہو گیا۔ پھر تو فوج در فوج لوگ بھاگے چلے آ رہے تھے، ہر ایک دوسرے سے پہلے پہنچ کر مجھے مبارکباد دے رہا تھا کہ تیری توبہ قبول ہو گئی۔ میں اٹھا اور سیدھا مسجد نبوی کی طرف چلا گیا، دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے دمک رہا ہے۔ میں نے سلام کیا تو فرمایا، تجھے مبارک ہو اور یہ دن تیری زندگی میں سب سے بہتر ہے۔ میں نے پوچھا، یہ معافی حضور کی طرف سے ہے یا خدا کی طرف سے ہے؟ فرمایا، خدا کی طرف سے ہے، اور یہ آیات سنائی۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میری توبہ میں یہ بھی شامل ہے کہ میں اپنا سارا مال خدا کی راہ میں صدقہ کروں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کچھ رہنے دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے اس ارشاد کے مطابق پھر اپنے خیبر کا حصہ رکھ لیا، باقی سب اللہ کی راہ میں فی سبیل اللہ دے دیا۔ اس کے بعد نا یہاں پہ ایک بات اور بھی آپ نوٹ کر لیں کہ دیکھیے یہ ایک ایسے مومن تھے جن کی جانثاری پر کوئی شک و شبہ کی گنجائش بھی نہیں تھی۔ وہ جھوٹی باتیں بھی نہیں بناتے ہیں، بعض صاف صاف قصور کا اعتراف بھی کر لیتے ہیں، مگر ان پر پھر بھی غضب کی بارش برسا دی جاتی ہے۔ اس بے وجہ سے نہیں کہ یہ مومن ہونے میں کوئی شبہ تھا، بلکہ اس بنا پر کہ مومن ہو کر انہوں نے وہ کام کیوں کیا جو منافقوں کو کرنے کا کام تھا۔ مطلب یہ کہ زمین کے نمک تو تم ہو، تم سے اگر نمکینی حاصل نہ ہوئی تو پھر وہ نمک کہاں سے آئے گا؟ پھر لطف یہ ہے کہ اس سارے قصے میں لیڈر جس شان سے سزا دیتا ہے اور اس کے پیروکار جس شان سے سزا کو بھگتتے ہیں اور پوری جماعت جس شان سے سزا کو نافذ کرتی ہے، اس کا ہر پہلو بڑا بے نظیر ہے اور یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ کس کی زیادہ تعریف کی جائے۔ لیڈر نہایت سخت سزا دے رہا ہے، مگر غصے اور نفرت کے ساتھ نہیں، گہری محبت کے ساتھ دے رہا ہے۔ تو اس روش کو جو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو کیا لگے گا، انہوں نے ثابت کیا گیا، صحابہ کرام نے اور خاص کر یہ تینوں نے ثابت کر دیا کہ خدا پرستی ان کے سینے میں کوئی بت باقی نہیں چھوڑا ہے جسے وہ پوجیں، اور اپنی پوری شخصیت کو انہوں نے راہ خدا کی راہ میں جدوجہد کی راہ میں جھونک دیا ہے، اور وہ اپنی واپسی کی کشتیاں اس طرح جلا کر اسلامی جماعت میں آئے ہیں کہ اب یہاں سے پلٹ کر کہیں اور جا ہی نہیں سکتے۔ یہاں کی ٹھوکریں کھائیں گے، یہیں مریں گے اور یہیں کھپیں گے۔ کسی دوسری جگہ سے بڑی سی بڑی عزت بھی ملتی ہو تو یہاں کی ذلت کو چھوڑ کر اسے لینے نہ جائیں گے۔ اس کے بعد اگر انہیں اٹھا کر سینے سے لگایا نہ جاتا تو اور کیا کیا جا سکتا تھا؟ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے معافی کا ذکر ایسے شفقت بھرے الفاظ میں فرماتا ہے کہ ہم ان کی طرف پلٹے تاکہ وہ ہماری طرف پلٹ آئے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ تو ہمیں ایسی توبہ نصیب فرما رب العالمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اب دیکھیے سورہ توبہ کتنی اچھے انداز میں ختم ہو رہی ہے۔ دیکھو تم لوگوں کے پاس ایک رسول آیا ہے جو خود تمہیں میں سے ہے، تمہارا نقصان میں پڑنا اس پر شاک ہے، تمہاری فلاح کا وہ حریص ہے، ایمان لانے والوں کے لیے وہ شفیق اور رحیم ہے۔ اب اگر یہ لوگ تم سے منہ پھیرتے ہیں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کہ میرے لیے اللہ بس ہے، کوئی معبود نہیں مگر وہ، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہ مالک ہے عرش عظیم کا۔ یہ بڑی خوبصورت دعا ہے، لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صبح اور شام 7 مرتبہ پڑھ لیا کریے، اللہ تعالیٰ اس پڑھنے والے کے فکر اور مشکلات کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اب ہم آتے ہیں سورہ یونس کی طرف۔ سورہ یونس جو ہے مکی سورہ ہے۔ اب آپ دیکھیں گے مکی سورہ کیا اسلوب کتنا بدل جاتا ہے۔ یہ بالکل ٹھہرے انداز میں آپ کے ایمانیات کو، آپ کے بولتے نا ایمان کی ساری قسم کے اس پہ آپ کو کیا کرتی ہے، وہ ریچارج کرتی ہے۔ بالکل آپ ایسے سمجھ لیں کہ جیسے ہماری جو موبائل کا جو بیٹری ہوتا ہے جب ڈاؤن ہو جاتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، اس کو اگر چارج نہ کریں تو موبائل کسی لائق نہیں ہوتا ہے۔ تو مکی سورہ ہماری ایمان کو کیا کرتی ہیں، چارج کرتی ہیں۔ دیکھیے کس خوبصورت انداز میں ہے، اس کو آپ ضرور پڑھیے گا۔ الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم۔
الف لام را، یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو حکمت و دانش سے لبریز ہیں۔ کیا لوگوں کے لیے ایک عجیب بات ہو گئی کہ ہم نے خود انہی میں سے ایک آدمی کو اشارہ کیا کہ غفلت میں پڑے لوگوں کو چونکا دے، اور جو مان لے ان خوشخبری دے دے، ان کے لیے ان کے رب کے پاس سچی عزت و سرفرازی ہے۔ کیا یہی وہ بات ہے جس پر منکرین نے کہا کہ یہ شخص تو کھلا کھلا جادوگر ہے؟ اب دیکھیے، انکار کرنے والوں کے لیے مکہ میں جو لوگ تھے وہ کیا کہتے ہیں؟ کہاں تو اللہ کے رسول سے اتنی محبت کرتے تھے کہ نبوت سے پہلے امین اور صادق کا ٹائٹل دیا، اس کے بعد اب کہتے ہیں کہ یہ جھوٹا بھی ہے، اور اب کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ تو جادو کی بات ہے۔ تو وہ ان کا دل پھیشتا تھا۔ تو یہاں پہ جو ہے اللہ رب العالمین جو ہے کس انداز میں آپ کی ایمان کی وہ ابھارتا ہے کہ اس کو ضرور پڑھیے گا۔ میں نے چند آیتیں لی ہیں۔ ایک آیت یہ بہت خوبصورت ہے کہ ان سے پوچھو تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہو؟ ابھی دیکھیں، حق کی طرف رہنمائی کرنا، کہو وہ صرف اللہ ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے، پھر بھلا بتاؤ جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے وہ اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یا وہ خود راہ نہیں پاتا الا یہ کہ اس کی رہنمائی کی جائے؟ آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیسے الٹے الٹے فیصلے کرتے ہو؟ دیکھیے، دنیا میں انسان کی ضرورتوں کا دائرہ نہ صرف اس حد تک تھوڑی محدود ہے کہ اس کو کھانے پینے پہننے اور زندگی بسر کرنے کا سامان ملے، آفت یا مصائب اور نقصان سے وہ کس طرح محفوظ رہیں، بلکہ اس کی سب سے بڑی جو ضرورت ہے کہ اسے دنیا میں زندگی بسر کرنے کا صحیح طریقہ کیسے پتا ہو، وہ جانے کیسے کہ اپنی ذات کے ساتھ، اپنی قوتوں اور قابلیتوں کے ساتھ، اس سر و سامان کے ساتھ جو روئے زمین پر اس کے تصرف میں ہے، ان سے وہ بے شمار انسانوں کے ساتھ جن سے مختلف حیثیتوں میں اس کا سابقہ پیش آتا ہے، اور مجموعی طور پر اس نظام کائنات کے ساتھ جس کے ساتھ ماتحت کر رہی ہیں۔ بہرحال اس کام کو کرنا ہے تو کیا کرے اور کس طرح معاملہ کرے، اس کی زندگی بحیثیت مجموعی کامیاب بھی ہو، اور اس کی کوششیں اور محنت جو غلط راستوں پہ نہ جائیں، نہ بربادی کی طرف جائیں۔ تو اس صحیح طریقے کو کون آپ کو بتائے گا سوائے اس کے کہ جو حق ہے، اور جو رہنمائی اس کی طرف انسان کو لے کے جاتی ہے وہی ہدایت حق ہے۔ اب قرآن تمام مشرکین سے اور ان سب لوگوں سے جو پیغمبر کی تعلیم کو ماننے سے انکار کرتے ہیں یہ پوچھتا ہے کہ تم خود اللہ کے علاوہ جن جن کی بندگی کرتے ہو، ان میں سے کون ہے جو تمہارے لیے ہدایت حق حاصل کرنے کا ذریعہ بنتا ہو یا بن سکتا ہو؟ غور کریے۔ اس کے بعد یہ لوگ کہتے ہیں، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اسے خود تصنیف کر لیا ہے؟ کہو اگر تم اپنے اس الزام میں سچے ہو تو ایک سورہ اس جیسی تصنیف کر لاؤ، اور ایک خدا کو چھوڑ کر جس کو بلا سکتے ہو مدد کے لیے بلا لو۔ اب یہ دیکھیں، یہ چیلنج قرآن جو ہے 1400 سال سے دے رہا ہے کہ جو لوگ بھی یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کر لی یا کسی جن سے کروا لی، تو کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہیں ایسا لگتا ہے تو ایک اس جیسی سورہ ہی بنا لو، بلکہ سورہ بقرہ میں آتا ہے کہ ایک آیت ہی لے آؤ، اور تم کبھی نہیں کر پاؤ گے۔ پھر تیار ہو جاؤ اس جہنم میں جانے کے لیے جس کا ایندھن کون ہے؟ انسان اور پتھر۔ تو یہاں پہ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ تم خدا کو چھوڑ کر جس کو بلا سکتے ہو اس کی مدد لے لو۔ اس کے بعد دیکھیے ایک آیت اور ہے کہ لوگوں تمہارے پاس اس رب کی طرف سے نصیحت آ گئی۔ اب یہ کتاب جو آ گئی ہے، نصیحت آ گئی ہے، یہ وہ چیز ہے جو دلوں کے امراض کی شفا ہے، جو اسے قبول کر لیں ان کے لیے رہنمائی اور رحمت ہے۔ اے نبی کہو یہ اللہ کا فضل ہے اور اس کی مہربانی ہے کہ یہ چیز اس نے بھیجی، اس پر تو لوگوں کو خوشی منانی چاہیے، یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ سمیٹ رہے ہیں۔ اب دیکھیے آج کل لوگ دنیا بنانے کے لیے کیا کچھ پاپڑ بیلتے ہیں، لیکن اللہ 1400 سال سے یہ بات کہہ رہا ہے، اس کی کتاب میں محفوظ ہے کہ دنیا میں جو کچھ بھی جس نے بنایا ہے کچھ نہیں ہے، سب سے بہتر یہ ہے کہ اس کتاب کے پاس آؤ، اس کتاب سے جو جتنا لے لے گا بس وہی فائدے میں ہوگا۔ پھر آگے یہ سورہ ختم ہو رہی ہے کہ اے محمد کہہ دو کہ لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ چکا ہے، اب جو سیدھی راہ اختیار کرے اس کی راست روی اسی کے لیے مفید ہے، اور جو گمراہ رہے اس کی گمراہی اسی کے لیے تباہ کن ہے، اور میں تمہارے اوپر کوئی حوالہ دار نہیں، اور اے نبی تم اس ہدایت کی پیروی کیے جاؤ جو تمہاری طرف بذریعہ وحی بھیجی جا رہی ہے، اور صبر کرو یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے، اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ میں اس دعا کے ساتھ ختم کر رہی ہوں۔ اللہم طہر قلبی من النفاق وامن من الریاء ولسانی من الکذب وعینی من الخیانت فانک تعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ اے اللہ میرے دل کو نفاق سے، میرے عمل کو ریا و نمود سے، اور میری زبان کو جھوٹ سے
اور میری آنکھ کو خیانت سے پاک کر دے، اور بے شک تو آنکھوں کی خیانت اور دلوں کی چھپی ہوئی بات کو جانتا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر، شکراً۔